خواتین کا معاملہ الگ ہے، مردوں کا معاملہ الگ ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں اس مہینے میں خواتین کے اوپر رحم کریں۔ آپ کے پیٹ کی وجہ سے ان کے لیے سر درد نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کے لیے کیا ہوتا ہے یہ مہینہ؟ دن بھر افطار کی تیاری، اور جیسے افطار ہو جائے پھر سحری کی تیاری ہے، پھر اس کے علاوہ اگر مہمان بھی ہیں برتن دھونے سے لے کے ساری چیزوں کی تیاری۔ تو ان کو ہم رمضان میں باورچی بنا کے رکھ دیتے ہیں، ان کی بھی تو آخرت ہے، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ، ان کی آخرت۔ اور پھر ڈانٹتے بھی ہیں دین پہ، چلو یہ کرو، آج بیان سن کے آیا، ہاں بولتے ٹھیک ہے سن کے آیا، لیکن کھانے کی باتیں آپ کی کتنی ہیں، کل کیا بنے گا، کل کیا بنے، کچھ ایسا بناؤ کہ مزہ آ جائے۔ ہم پیٹ کے اتنے لالچی ہو چکے ہیں کہ ہم کو کھانے کے سوا کچھ سوچتا نہیں۔ رمضان میں اس کا خیال رکھیں، کھائیے آپ، منع نہیں ہے، کھائی، کون منع کیا بھائی؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، حد پار مت کرو۔ لیکن کھانے پینے میں اپنی بیویاں، ان کا بھی لحاظ رکھو کہ جنت ان کے لیے بھی ہے۔ کتنے لوگوں کی عبادات نہیں ہو پاتی، کتنی خواتین ذکر اذکار اور تلاوت اور بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتی، کس کی وجہ سے؟ ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ کل کو اگر وہ جہنم میں چلی گئی، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں اور گناہ زیادہ رہے، کون ذمہ دار رہے گا؟ آپ نے اس کو موقع نہیں دیا ایسے مہینے میں، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی آئی اور وہ کھانے پکانے میں رہ گئی۔ آج خاص پکاؤ، ایک دم آج بڑی رات ہے، اور اس کی عبادات ضائع ہو گئی۔ کاش کہ وہ عبادت اس رات میں کر لیتی، اس کو 1000 مہینوں کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے وہ نہیں کر پائی، وہ ہانڈی چولہے میں ہی رہ گئی۔ یہ بھی یاد رکھیں، خواتین کا بھی خیال کریں، اور اس مہینے میں ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں، ان کے لیے تھوڑی آسانی رکھیں۔